کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی فکر یا پریشانی ہمیں گھیر لیتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ ہم مدد کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی گہرے وعظ کی روشنی میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جو پریشانی کے عالم میں ایک بالکل صاف راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ واز شروع ہی ایک بہت بنیادی سوال سے ہوتا ہے جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو ہماری نظر فوراً کس کی طرف اٹھتی ہے؟ کیا ہم اپنے وسائل، اپنے دوستوں یا کسی اور چیز پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ یہی انتخاب دراصل ہماری پوری کہانی کا رخ طے کرتا ہے۔ اچھا، تو وائز کا پہلا حصہ اسی کشمکش کے بارے میں ہے، خالق بمقابلہ مخلوق۔ یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کا گہرا نفسیاتی تجزیہ ہے کہ ہم اکثر محدود سہاروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، جبکہ لامحدود مدد کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمیں دو راستے دکھائے گئے ہیں۔ ایک راستہ ہے مخلوق پر انحصار کرنے کا، یعنی دوسرے انسان، وسائل، اسباب جو سب کے سب محدود ہیں، اور دوسرا راستہ ہے سیدھا خالق پر بھروسہ کرنے کا، جس کے وسائل کی کوئی حد ہی نہیں۔ وائس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اکثر پہلے راستے کو چن کر خود کو محدود کر لیتے ہیں۔ اور یہ سوال، آپ دیکھیں، پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک طرح کی پکار ہے، ایک یاد دہانی کہ جب سمندر خود موجود ہو تو کوئی قطروں کے پیچھے کیوں بھاگے؟ جب خزانوں کا مالک خود بلا رہا ہے تو ہم محدود سہاروں کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہیں؟ اب اس بات کو اور اچھے سے سمجھانے کے لیے واز میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی سنائی گئی ہے، دو پیاسوں کی کہانی جن کا فریاد کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہے شدید پیاسا اور پانی اس کے سامنے ہے لیکن بہت گہرائی میں۔ وہ اپنی عقل اور اپنے وسائل یعنی ایک چھوٹی سی رسی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے، مطلب وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اسباب پر بھروسہ کر رہا ہے۔ پھر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، وہاں ایک ہرن آ جاتا ہے، وہ بھی پیاسا ہے۔ اب اس کے پاس تو کوئی رسی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، وہ انسان کی طرح کوئی تدبیر نہیں کرتا، وہ بس ایک سیدھا سا کام کرتا ہے، اپنی نظریں اوپر اٹھاتا ہے اور براہ راست پکارتا ہے۔ اور نتیجہ؟ وہ تو بالکل ہی حیران کن تھا۔ ہرن کی اس سادہ سی براہ راست فریاد کے جواب میں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی رسی یا کوئی ذریعہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک معجزہ ہو گیا۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ وائس کے مطابق فرق بالکل صاف ہے۔ انسان رسی یعنی اسباب اور وسیلوں میں الجھا رہا، جبکہ ہرن نے سیدھا رسی بنانے والے کو پکار لیا۔ ایک نے تدبیر پر بھروسہ کیا، دوسرے نے تقدیر لکھنے والے پر۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر صرف خالق کو ہی کیوں پکارا جائے؟ اگلا حصہ اسی کیوں کر جواب دیتا ہے، اور یہ خالق کی دو صفات پر فوکس کرتا ہے، ایک اس کی طاقت اور دوسری اس کی سخاوت۔ تخلیق کی طاقت کی حدیں دکھانے کے لیے وائز ایک بہت ہی زبردست سوال پوچھتا ہے، کیا دنیا کے سارے انسان، تمام سائنسدان، ساری ٹیکنالوجی مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بھی بنا سکتے ہیں؟ اور جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے، نہیں بنا سکتے۔ یہ مثال خالق کی اس منفرد اور مطلق طاقت کو دکھاتی ہے جس کا مقابلہ کوئی مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ طاقت کے بعد اب بات آتی ہے سخاوت کی، اور لامحدود سخاوت کے تصور کو سمجھانے کے لیے وائز ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہم دنیا کے تمام سمندروں کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ مثال تو کمال کی ہے، یعنی اگر کائنات کی ہر مخلوق شروع سے لے کر آخر تک اپنی ہر خواہش مانگ لے اور وہ پوری بھی کر دی جائے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے اس پر لگے پانی سے آتی ہے۔ یہ لامحدود وسائل اور بے انتہا سخاوت کا تصور ہے۔ تو اگر دینے والا اتنا طاقتور ہے اور اتنا سخی بھی، تو پھر یہ دعوت کس کس کے لیے ہے؟ واز کا آخری اور شاید سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ یہ دعوت سب کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جس میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے۔ اور یہ دعوت کتنی وسیع ہے، مطلب اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی تخصیص نہیں، بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا عورتیں، انسان ہوں یا جنات، پہلے ہوں یا آخری، زندہ ہوں یا مردہ۔ یہ پکار کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ اچھا،
اب ایک بڑا دلچسپ نمبر سامنے آتا ہے، 6010۔ سوچیں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت زمین پر بولی جانے والی زبانوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اور یہ نمبر اس لیے اہم ہے کیونکہ واعظ کہتا ہے کہ اگر یہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں اپنی اپنی زبان میں مانگنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے تو وہ ایک شور بن جائے گا، لیکن خالق اس شور میں سے ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سنتا اور سمجھتا ہے بغیر کسی غلطی کے، مطلب زبان کی کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اور شاید سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ اس دروازے پر دستک دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ واعظ کے مطابق نیک یا پرہیزگار ہونے کا انتظار نہیں کرنا، بس دل سے نکلی ایک سچی پکار، ندامت کے 2 آنسو، یہاں تک کہ ایک آہ بھی کافی ہے۔ یہ دروازہ ہر کسی کے لیے، ہر حال میں کھلا ہے۔ تو آخر میں واعظ ہمیں اسی ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر مدد کا دروازہ اتنا وسیع، اتنا قریب اور بنا کسی شرط کے کھلا ہے تو پھر اصل رکاوٹ کیا چیز ہے؟ شاید وہ رکاوٹ کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر ہے۔